Islam. I love 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 Islam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں پروگرام جس کا نام ہے آئی لو اسلام. ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم. آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بہت اچھی سی معلومات، دینی معلومات دینے جا رہے ہیں، اور کون سا ٹاپک ہمارا آج کا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آج جو ہے ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 7 ایپیسوڈ میں آپ نے اگر دیکھا، سارے ایپیسوڈ جس نے دیکھے ہیں یا جس نے تھوڑے بھی دیکھے ہیں، تو اسے معلوم ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہم نئے ٹاپک لے کر آتے ہیں ایپیسوڈ میں، اور کچھ اسلامی معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم بہت ہی زبردست معلومات ہے اور بہترین ٹاپک ہے. پیارے بچوں، آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، شامل رہنا ہے، اول تاخر شرکت کریں. اچھی نیت پہلے کر لیں، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک کتاب. کیا ہے؟ ایک کتاب ہے. جی ہاں، کتاب ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں کہ کون سی کتاب آج کا ہمارا ٹاپک ہے. وہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب، یعنی وہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے کبھی تھی، نہ ابھی ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگی. وہ ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے، اور یقیناً وہ کلام چونکہ رب کا کلام ہے اور وہ کتاب کوئی اور کتاب نہیں، قرآن پاک ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں خود بارہا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم، یعنی چیلنج کے طور پر کافروں کو یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کی مثل کوئی صورت لے کر آ جاؤ، یعنی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ. پورا قرآن لانا تو دور کی بات کہ ایک صورت ہی اس کی مثل اگر لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ، لیکن نہ لا سکے اور نہ لا سکیں گے. پیارے بچوں، اسی طرح اگر کوئی یہ چیلنج کرتا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کی مثل کوئی صورت لے کر آؤں گا، تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. پیارے بچوں، قرآن پاک کے بارے میں انشاءاللہ الکریم مزید ہم سنیں گے کہ یہ کتنے عرصے میں نازل ہوا اور کس طرح نازل ہوا، کس پر نازل ہوا. قرآن پاک یہ بھی آسمانی کتاب ہے. کیا ہے یہ؟ آسمانی کتاب ہے، یعنی نازل ہوئی ہے. یہ یہاں دنیا میں لکھی نہیں گئی، یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، آسمانی کتاب ہے. اسی طرح دیگر آسمانی کتاب بھی ہیں. توریت شریف کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے، زبور شریف ہے اور انجیل شریف ہے. یہ بھی انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں تھیں. لیکن پیارے بچوں، یاد رہے کہ ان کتابوں میں، یہ جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کی اصلی حالت اب باقی نہیں رہی. یعنی انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل تو ہوئی اور وہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے، انجیل شریف پر بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن آج کے دور میں جو انجیل شریف اصلی صورت میں، اوریجنل جسے کہتے ہیں نا، جو اتری تھی وہ ملتی نہیں ہے، وہ نہیں ملتی ہے، اور جو ملتی ہے وہ اوریجنل نہیں ہے. اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس میں غلط باتیں ڈال دی گئی ہیں. لیکن پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو نازل ہوئے 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں. کتنے سال؟ 1400 ایئرز تقریباً گزر چکے ہیں قرآن پاک کو نازل ہوئے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، کمال یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حافظ حفظ کرتا ہے اس کلام پاک کو، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ آ سکے گی. توریت شریف میں تبدیلی کر دی گئی. زبور شریف بھی آسمانی کتاب تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. قرآن پاک بھی آسمانی کتاب ہے،
یہ بھی کن پر نازل ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا قرآن پاک، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن جس طرح زبور شریف میں تبدیلی کر دی گئی، توریت شریف میں تبدیلی لوگوں نے کر دی، اسی طرح انجیل شریف میں تبدیلی کر دی، قرآن پاک میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جی عبدالسبحان بھائی۔ ماجد بھائی قرآن شریف میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی تبدیلی؟ دیکھیں قرآن شریف میں تبدیلی اس لیے نہیں ہوئی، میں بتانے والا تھا آگے آپ کو، کہ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے نا یہ اللہ پاک نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ پاک۔ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ، خود اللہ پاک۔ تو قرآن کی حفاظت کرنے والا جب خود اللہ پاک ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ قرآن پاک جیسا نازل ہوا نا قیامت تک ویسا رہے گا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی اب آپ کو؟ ایک حرف کی بھی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی کفار نے، کافروں نے کوششیں کی تبدیلی کرنے کی لیکن تبدیلی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ پیارے بچوں مزید آگے بڑھتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ یعنی آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ اس پر اب سب کو ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ قرآن پاک صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیوں کہا کہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ پیارے بچوں پچھلے دور میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اگر ہم پہلے چلے جائیں تو ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کرام یہ قوموں کی طرف آتے تھے۔ ایک قوم کی طرف ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دوسری قوم کی طرف دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کیا بنا کر بھیجے گئے؟ رحمت۔ یعنی آپ کی جو نبوت ہے، آپ کا نبی ہونا، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ ایک خاص قوم کے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، نہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے دنیا میں تو اب سب کو جو اس دنیا میں رہتا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کن پر ایمان لانا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ ماجد بھائی تو ہی قرآن شریف بولتا ہے، تو ہی قرآن مجید بولتا ہے، تو ہی قرآن بھی بولتا ہے، لیکن اس سے قرآن مجید اور قرآن شریف لگانا ضروری ہے، نہ نہیں لگایا تو گناہ نہیں ملے گا۔ اچھا سوال ہے یہ بھی کہ قرآن پاک کے مختلف نام ایک طرح سے قرآن مجید بھی کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے، قرآن پاک بھی کہتے ہیں، قرآن حمید بھی ہوتا ہے، تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک، قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح قرآن کریم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف کیا ہیں؟ نام ہے قرآن پاک کے، جو کہیں گے ادب، یہ ادب کے لیے، کس لیے؟ اصل تو ہے قرآن، تو قرآن پاک ہے، قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم ہے، تو یہ اچھے انداز ہے قرآن پاک۔ اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے کہتا ہے نا صرف قرآن کہتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو گناہ ملے گا اگر وہ صرف قرآن کہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ قرآن پاک، قرآن شریف اور قرآن مجید۔ پیارے بچوں قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور اس کو لے کر کون آئے؟ اس کو لانے والے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے تھے، آیتیں صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ تو پیارے بچوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی آیتیں سنتے تھے تو اسے میموری میں یاد کر لیتے تھے، اپنی میموری میں سیو کر لیتے تھے، اور حفاظت کے طور پر سیو کرنے کے لیے لکھا بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لکھا بھی کرتے تھے۔ اور قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال۔ یعنی پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً نازل ہوتے ہوئے قرآن پاک کو 23 ایئرز لگے۔ آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ کیسے نازل ہوا؟ آہستہ آہستہ۔ آگے چلتے ہیں پیارے بچوں۔ ایک بات میں نے آپ کو بھی بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں پیارے بچوں، اگر کوئی یہ بلیف رکھتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں کم ہو گئی ہیں، کیا رکھتا ہے؟ کہ جو قرآن پاک نازل ہوا تھا نا ویسا نہیں ہے،
کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے 5 پارے کم ہو گئے معاذ اللہ، یا کوئی 1 پارہ کم ہو گیا ہے، یا 10 سورتیں کم ہو گئی ہیں، یا 10 پارے کم ہو گئے ہیں، تو ایسا کرنا کیا، ایسا عقیدہ، ایسا بلیف رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر سے مراد وہ مسلمان اب نہیں رہے گا جو یہ بلیف رکھے گا کہ قرآن پاک میں کچھ کمی ہو گئی ہے۔ یہ تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا کہ 10 سورتیں، 10 پارے اور 5 پارے۔ اگر کوئی یہ بھی یقین رکھتا ہے، یہ بلیف رکھتا ہے کہ ایک حرف بھی قرآن پاک میں چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، ہٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ سفیان بھائی کہاں بٹھائیں گے؟ ذہن میں بٹھانا ہی ہے، یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا بلیف ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک معاذ اللہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی کیا کر دے، قرآن پاک کا انکار ہی کر دے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پاک کا انکار کرے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان۔ قرآن پاک کی لینگویج کون سی ہے؟ عربی ہے۔ عربک لینگویج کے اندر قرآن پاک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں کچھ سورتیں مدنی ہیں اور کچھ سورتیں مکی ہیں۔ کیا مطلب؟ مکی مدنی کون بتائے گا؟ نہیں پتا۔ جو سورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ کون سی سورتیں کہلائیں؟ مکی صورتیں۔ اور جو سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں وہ کون سی سورت کہلاتی ہیں؟ مدنی صورتیں، یعنی ہجرت سے پہلے پہلے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکے میں تشریف فرما تھے، ہجرت سے پہلے پہلے جو سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ کون سی سورتیں کہلائیں؟ مدنی صورت کہلائی۔ کون سی صورت کہلائیں؟ مدنی صورت۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے سورتوں کے شروع میں، اگر آپ دیکھیں تو۔ اسی طرح پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک مشہور سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ عموماً تمام ہی بچوں کو، تمام سے مراد اکثر بچوں کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سمجھنے لگ جاتے ہیں بچے اور قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، یاد کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کو سورۃ الفاتحہ عموماً یاد ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت سورۃ الشفا ہے، یعنی یہ ان سورتوں میں سے ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھ کر کسی بیمار کے اوپر پھونک دے تو وہ بیمار صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ جلدی بتائیں، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت؟ جی سورۃ النازعات۔ نہیں بھائی، سورۃ النازعات نہیں، اس سے بعد بھی ہے۔ اس کے بعد بھی سورۃ النبا؟ سورۃ النبا نہیں، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے جو آخری سورت ہے نا وہ ہے سورۃ الناس۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس پتہ ہے کون سی سورت ہے؟ کون بتائے گا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ یہ والی سورت قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے کون سی ہے؟ آخری ہے، سیکوینس کے اعتبار سے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اسے پڑھنا تو عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی قرآن پاک کو کوئی دیکھتا ہے نا، پڑھ نہیں رہے آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کھول کر ثواب کی نیت سے، تو کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب۔ آپ قرآن پاک کو ٹچ کرتے ہیں نا ثواب کی نیت سے، تو کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا نیکیوں کا یہ خزانہ ہے ایک، کہ آپ کو اگر نیکیاں حاصل کرنی ہے نا تو آپ قرآن وضو کریں، کہ بغیر وضو کے قرآن پاک ٹچ نہیں کرنا، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نہیں لگانا۔ جی عبد السبحان بھائی، بنا وضو کے قرآن پاک تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، یعنی وضو کیے بغیر قرآن پاک کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، یعنی ٹچ نہیں کر سکتے آپ قرآن پاک کو، ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے احمد بھائی؟ پڑھ بھی سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا وضو نہیں ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وضو کریں، وضو کر کے پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک تو وضو کرنے کا ثواب، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ادب کا انداز ہے، ادب ہوتا ہے نا قرآن پاک کو پڑھنے کا، ادب یہ ہے کہ وضو کیا جائے، اچھی جگہ بیٹھا جائے اور اچھے انداز میں بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو ٹانگوں پہ رکھ لیتے ہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، اچھا بعض لوگ لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر
یوں ٹانگیں پھیلا کر، یہ بے ادبی والے انداز ہیں. کیا ہیں یہ؟ بے ادبی والے. یعنی جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں نا، جو یوں سمجھیے آپ ادب ہوتا ہی نہیں ان کے پاس، رسپیکٹ دینا نہیں آتی کسی بھی چیز کی ان کو، تو وہ اس طرح کرتے ہیں. وہ قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن رسپیکٹ نہیں کرتے قرآن پاک کی. وہ ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں گی آپ دیکھیں گے اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہ ادب کا انداز نہیں ہے، کیونکہ آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ پاک کا. تو اللہ پاک کی کلام کو جب آپ پڑھیں گے تو ادب اچھے انداز میں، ہاتھوں کو باندھ کر، پاؤں کو پھیلا کر نہیں بلکہ سمیٹ کر، اچھے انداز میں بیٹھ کر، اور اونچی جگہ بیٹھ کر، قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو، کسی ڈیسک پر رکھا ہوا ہو. یہ نہیں کہ آپ ٹانگوں پہ رکھیں، یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے. تو اس انداز میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اسی طرح ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے، دیکھنا بھی، چھونا بھی. اسی طرح قرآن پاک کو سننا بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ سننا بھی. یعنی مثال کے طور پر سفیان بھائی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور عبداللہ بھائی سن رہے ہیں، تو ثواب سفیان بھائی کو بھی ملے گا اور عبداللہ بھائی کو بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف سفیان بھائی کو ملے گا. اسی لیے ہوتا ہے نا، گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ثواب سب کو مل رہا ہوتا ہے. ماجد بھائی، قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے. تو قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ کس کو آتا ہے جواب؟ ہے آسان جواب اس کا. جی احمد بھائی. رمضان کے مہینے میں. ارے خود جواب بھی دے رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں، کیا بات ہے. ماشاءاللہ احمد بھائی نے جواب بھی دیا اور سوال بھی کیا، اور جواب احمد بھائی کا کیا ہے؟ درست ہے. یعنی قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف پھر بہاریں ہوتی ہیں قرآن پاک کی. تراویح میں قرآن پاک، گھروں میں بھی گھر والے قرآن پاک زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے قرآن پاک ختم کرنے، بھائی کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک ختم کرنے. ہر کوئی اپنا اپنا قرآن پاک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ختم کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن پاک کے نزول کا جب مہینہ آتا ہے تو پھر اس کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے مسلمانوں کی. الحمدللہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ رغبت پورے سال ہونی چاہیے. یعنی کم از کم اتنی تو ہو کہ قرآن پاک روزانہ بندہ کچھ نہ کچھ پڑھے، اسے دیکھے، کیونکہ اللہ پاک کا کلام ہے. روزانہ صبح اٹھ کر آپ قرآن پاک کی زیارت کریں، کچھ نہ کچھ اس کو پڑھیں. پیارے بچوں، بعض اللہ پاک کے نیک بندے ایسے بھی تھے کہ جو ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود، کیونکہ ہم حنفی ہیں. ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں. الحمدللہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں. تو یہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. کتنے؟ 61 کتنے ہوتے ہیں؟ 61 کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی 30 دن کے اندر 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. کتنے قرآن پاک؟ 61 30 دن کے اندر. یہ قرآن پاک سے محبت تھی آپ کی. بہرحال ایسی محبت قرآن پاک سے ہوا کرتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی. دیکھیں روزانہ، کم از کم دیکھیں، زیارت کریں، چومیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سر پر رکھیں، اس کی برکتیں ملیں گی. آپ صبح اسکول جا رہے ہوں، مدرسے جا رہے ہوں، دارالمدینہ جا رہے ہوں، آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے اٹھیں، فجر جب آپ نے پڑھ لی، آپ کیا کریں؟ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. کیا کریں؟ قرآن پاک کی تلاوت. کم از کم قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں، اس کو ثواب کی وجہ سے چوم لیں، آنکھوں پہ رکھیں، سر پہ رکھیں، سینے پہ رکھیں. تھوڑا سا پڑھ لیں آپ کھول کر، زیادہ نہیں پڑھ پا رہے، 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، جتنا زیادہ، ایک پیج تو کم از کم پڑھ لیں آپ. تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں صرف 3 حرف پڑھنے سے. تو آپ دیکھیں کتنا سارا ثواب مل سکتا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پوری. سورہ فاتحہ بھی تو قرآن پاک ہے نا، آتی بھی ہے. سورہ اخلاص پڑھ لیں آپ صبح صبح، سورہ اخلاص بھی قرآن پاک کا حصہ ہے. آپ سورۃ الناس پڑھ لیں صبح صبح، یہ بھی تو قرآن پاک کا حصہ ہے. تو آپ کو نیکیاں کتنی ساری ملیں گی. کتنے حروف ہیں ان میں؟ تو بہت سارے حروف ہیں.
تو یہ ثواب کمانے کا کیا ہے؟ ایک بہت اچھا ایک وے ہے، ذریعہ ہے. تو نیت کریں پیارے بچوں، آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی مدنی چینل پر جو ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہم لازمی پڑھیں گے، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے کہ قرآن پاک ہم نے کچھ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے اور چومنا ہے، اس کو سینے سے پر لگانا ہے، سر پر رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. قرآن پاک کا ادب کریں. اسی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. آخر میں یہ باتیں ہم سن لیتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں تو کیا کریں گے؟ آپ کچھ باتوں کا خیال رکھیں گے. یہ کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ایک تو اچھی طرح آپ نے وضو کرنا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر قرآن پاک آپ چھو نہیں سکتے، ٹچ قرآن پاک کو آپ نہیں کر سکتے. پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھتے وقت آپ کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جی ابو سبحان، جی احمد بھائی. کعبے کی طرف. کعبے کی طرف. کس طرف ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف. یعنی آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں. آپ کعبے کی طرف جس طرح نماز پڑھتے ہیں آپ اسی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ ایک بات ہے جو آپ کو دیکھنی ہے. اسی طرح ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور سیدھا بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. جب تلاوت ہو رہی ہو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس بات کا خیال نہیں ہوتا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو نا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو. فیملی سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہو آپ نے کیا رہنا ہے؟ خاموش، اور خوب کان لگا کر سننا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو یہ دو باتیں کرے گا لعلکم ترحمون تو تم پر رحم کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. ان دو باتیں کرو گے تو تم پر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں اپنی کتاب، اپنے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے سیکھ لیں پیارے بچوں، اچھے انداز میں سیکھیں پھر پڑھیں. مدنی قاعدہ ایک طرح سے سٹارٹنگ ہوتا ہے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، تو اس کو اچھے انداز میں آپ پڑھیں، قواعد کے ساتھ سیکھیں. مخارج اچھے ہونے چاہیے. مخارج تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے بعض بچوں کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. تو اچھے انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آپ کو آئے گا، اور اللہ پاک کا کلام اللہ پاک خوش بھی ہوگا. جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں بھی قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، کچھ اچھی باتیں لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا